درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. دوستو بزرگو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. چونکہ دجال کا خاتمہ اللہ پاک نے مقدر کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آخری وقت میں نزول کی حکمت بھی یہی سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے گزارش کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے نصارہ سے ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ یہود سے ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ چاہتے تو اس کائنات عالم سے نصارہ کا صفایا کر دیتے، یہود کا بھی کر دیتے، لیکن اللہ کی حکمت کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ یہود کے بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو لہذا یہودیوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی مقدر کر دیا، تاکہ ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو دنیا میں یہ کوئی کلیم کرے اور نہ آخرت میں ان پر کوئی بات آئے گی کہ انہوں نے یہودیوں کا صفایا کیا. بھائی ایک شریعت کے بعد جو دوسری شریعت آتی ہے وہی شریعت ناسخ ہوتی ہے پہلی شریعت کے لیے. تو عیسائی شریعت نصارہ شریعت ناسخ ہوئی کس کے لیے؟ یہود کے لیے. تو یہود کا خاتمہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہونا چاہیے تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے بچانے کے لیے آسمان پہ اٹھا لیا. تو اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا خاتمہ کرتے تو کوئی بات ہو سکتا تھا، کوئی کہہ دیتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس طہارت کی حفاظت کے لیے اللہ نے بر بنائے حکمت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا، اور آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے یہودیوں کا صفایا بھی کرا دیں گے. اب بچ جائے گی نصارہ. تو نصارہ کے تو خود ہی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو نصارہ بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یا تو ایمان لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لیں گے، یا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اپنی قوم کا صفایا کر دیں گے. تو گویا کہ یہودیت کا بھی صفایا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوا، اور نصارہ کے دین کا بھی خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہو گیا. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو اللہ نے بچا لیا. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو اللہ پاک نے بچا لیا. یہ حکمت مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہی حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمام انتظامات کیے. بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دجال کی تفسیر آ گئی تھی. آپ کے سامنے یہ بات بہت دفعہ آئی ہوگی شاید اس مسجد میں کہ عیسیٰ علیہ السلام 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے، یعنی نفخ صور سے پہلے 10 بڑی بڑی چیزیں اس کائنات عالم میں ظاہر ہوں گی جس کو انہونی کہیے. اس میں سے ایک دجال ہے، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام. دجال کی تفصیل میں نے 2-3 ہفتے آپ کو بتا دی
عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آج اس حدیث کو ہم اختتام تک کوشش کرتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں آئیں گے تو امن عام ہو جائے گا، امن تام ہو جائے گا۔ بچہ اژدہا کے ساتھ کھیلے گا وہ اسے ڈسے گا نہیں، بچیاں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے شیر کا زبان پکڑ لے گی تو بھی وہ نہیں کھائے گا۔ پچھلے ہفتے یہیں کسی دوست نے سوال کر دیا کہ مولانا شیر کی خوراک ہی ہے شکار کرنا، تو آپ نے کہا کہ امن عام ہو جائے گا تو شیر کھائے گا کیا؟ جی ایک کوشچن تھا طالب علم، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ شکار کرنا ممنوع ہے، ظلم و زیادتی ہے، ممکن ہے اللہ پاک اس شیر کے لیے کوئی دوسرا نظام پیدا کر دیں، یا ممکن ہے شیر اب تک تو زندہ شکار کر کے کھاتا ہے، کل ہو کے جو جانور مر جائے گا اسی کو کھا لے، ممکن ہے انتظام انسان ہی شیر کے لیے کر دیں۔ مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھیڑیے نے شکایت کی، حضور ایک بھیڑیا ایک صاحب کے بکری کو پکڑ کے لے گیا، انہوں نے بھیڑیے کو ڈنڈے سے بھگایا اپنا اپنی بکری چھین لی، اور بھیڑیا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ مدینے میں تو جنگلات تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خوراک ہی مقدر ہے اس کے اندر، اس لیے جتنے گڈریے ہیں سارے گڈریوں کو کہے کہ اپنے اپنے حصے سے روزانہ مجھے ایک بکریاں دے دیا کرے، ہم کسی کی بکری پر حملے ہی نہیں کیا کریں گے۔ تو بکری کے گڈریے نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے اختیار ہے جس کا پکڑ لے کھا لے۔ جی تو ہو سکتا ہے وہ مرے ہوئے جانور کو کھایا کرے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور انتظام کر دے۔ جی امر کا مطلب ہے ظلم و زیادتی کسی پہ نہیں ہوگا۔ اچھا بابا آگے چلیے، وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَافُورِ الْفِضَّةِ، زمین ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد خیر و بھلائی سے بھر جائے گی، زمین سونا اگلے گی۔ آپ سنتے ہیں نا کہتے بھائی مٹی سونا اگل لیں گے، تو زمین کیا کرے گی؟ بالکل ایک دم جتنی بھی زمین میں زرخیزیت ہے، طاقت ہے، اپنی پوری طاقت و توانائی سے زمین کے اندر سے غلے نکلے گا۔ تم بتو نباتہا بعہد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے اب تک جتنا غلہ اگا ہے اتنا غلہ ایک دم سے اگا دے گی، ایک دم پوری کائنات عالم میں فراوانی فراوانی ہو جائے گی۔ حتی یجتمع النفر علی القطف من العنب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک جماعت کیا ہوگی؟ ایک خوشہ انگور کے ایک خوشے پہ ایک جماعت جمع ہو جائے گی، اور سب کے من العنب فیشبعہم، ایک انگور کا خوشہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی زمین سے اتنی خیرات آئے گی اور اتنی برکات کا ظہور ہوگا کہ ایک خوشہ سمجھتے ہیں، ایک گچھا انگور کا پوری ایک جماعت کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشبعہم، ہر انسان سیراب ہو جائے گا۔ ابھی تو 1 کلو خرید کر کے لے جائیے تو 2 آدمی کھا لیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پوری کی پوری جماعت ایک خوشے سے سیراب ہو جائے گی۔ اچھا بابا، وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَيُتُشْبِعَهُمْ، اور پوری کی پوری ایک جماعت ایک انگور کو چاک کرے گی اور سب کے سب انگور سے انار سے سیراب ہو جائیں گے۔ یعنی ایک انار کا دانہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی خیرات و برکات زمین میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَكُونُ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، اور بیل مہنگا ہو جائے گا۔ بیل سے کھیتیاں ہوتی ہیں، بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیے، انڈیا میں جا کے دیکھیے، گجرات میں جا کے دیکھیے، کہیں بھی جا کے دیکھیے، کھیتی کس سے ہوتی ہے؟ بیل سے۔ تو بیل بہت مہنگا ہو جائے گا، اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ انسان تصور بھی اس کی مہنگائی کا نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے مہنگا مال انسان کے پاس کھیتی کا بیل ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ابھی آ رہا ہے۔ وَتَكُونَ الْفَرْسُ بِالدُّرَيْحِمَاتِ، اور حضور فرماتے ہیں کہ گھوڑا جو سب سے قیمتی ہوتا ہے، آج ملینوں میں بک رہے ہیں، یہ چند درہموں میں ملیں گے۔
इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। घोड़े सस्ते हो जाएंगे और खेती का बैल महंगा हो जाएगा। अच्छा बाबा, कालू या रसूल अल्लाह वमा युरखिसु अलफरसा काल ला तुरकबु लिहरबिन अबदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि ये घोड़े इतने सस्ते क्यों हो जाएंगे, आज तो मिलियनों में बिकते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसलिए कि घोड़े पे सवारी होगी ही नहीं, क्योंकि जंग का खात्मा हो चुका होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जंग का खात्मा हो चुका होगा, इसलिए घोड़े की कोई कीमत नहीं होगी और बैल की कीमत बढ़ जाएगी। क़ील लहू फमा युगलिस फौर, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बैल इतना महंगा क्यों हो जाएगा कि तसव्वुर से बालातर इसकी कीमत बढ़ जाएगी। क़ाल तुहरसुल अर्ज़ु कुल्लहा, पूरी की पूरी कायनात आलम की जमीन खेतियों में इस्तेमाल की जाने लगेगी। अब ट्रैक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि कोई सवाल कर देगा अभी दर्स के बाद, क्यों बाबा? हाँ, ये जो पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल आग लगाता है। क्या करता है? इसका जो ईसा अलैहिस्सलाम का होगा तो इसका खात्मा हो जाएगा। ये जितने दुनिया के मिसाइल हैं जिनमें बारूद इस्तेमाल होती है, या उनको छोड़ने के लिए मुंजमिद करके पेट्रोल को डाल दिया जाता है ताकि उसमें फायर होने के बाद वो बिग स्पीड से चलता है, ये सारे के सारे का खात्मा हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम तलवार से जिहाद करेंगे, इसलिए पेट्रोल का खात्मा। जब पेट्रोल का खात्मा हो जाएगा तो दुनिया की जो बागी ताकतें हैं जो इसकी बुनियाद पर जमीन में फसाद करती हैं, वो दुनिया की बदतरीन कौम हो जाएगी, क्योंकि सारा फसाद उनका खत्म। जिस बुनियाद पर ये फसाद हो रहा है वो बुनियाद ही खत्म कर दी जाएगी। इसलिए न कोई जहाज होगा और न कोई प्लेन होगा, न कोई रॉकेट होंगे, न कोई मिसाइल होगा। जो जहां होगा वहीं होगा। सारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, पिछली तरफ वापस हो जाएगी, पिछली तरफ वापस हो जाएगी। अच्छा बाबा, व इन्न क़ब्ल दज्जाल सलास सनवातिन शिदादिन युसीबुन नासु फीहा जूउन शदीद। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल के आने से पहले 3 साल सख्त कहत साली का होगा, और इस कहत साली के सालों में जबरदस्त लोग भूख में मुब्तला हो जाएंगे, यानी खाने पीने की चीजें एकदम खत्म हो जाएगी। कहत साली होगी तो पैसे तो होंगे जेब में, लेकिन गल्ला ही नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहां से? चावल ही नहीं होगा तो बिरयानी कहां से पकेगी? आटा ही नहीं होगा तो पराठे कहां से पकेंगे? जी, कोई भी चीज नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश और इब्तिला होगी। अच्छा बाबा, यामुरुल्लाहु अस्समाअ फिस्सनतिल ऊला अन तहबिसा सुलसा मतरिहा व यामुरुल अर्ज़ा फतहबिसु सुलसा नबातिहा। 3 साल जो ये कहत साली के होंगे, अल्लाह पाक आसमान को हुक्म देगा। तो हुक्म देने के बाद क्या करेगा आसमान? बारिश साल में फर्ज कर लीजिए कि जो कुछ भी होती है उसका 2 हिस्सा तो बारिश होगी और 1 हिस्सा रोक ली जाएगी। अरे बाबा, ये बहुत शोर कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम कर। जो जानता है वही करे बाबा। पावरफुल है? हाँ, चाचा पावरफुल है बाबा। नहीं, इंशाअल्लाह चाचा का जन्नत में बहुत पावरफुल होगा। दुआ कर दो बाबा चाचा के लिए। चाचा के को अल्लाह ताला नरम मिजाज बना दे और अल्लाह ताला इनको 100% बगैर हिसाब के बख्श दे, पर हो जाए थोड़े ठंडे। है चाचा पर है बहुत गर्म। हाँ चलिए ठीक है, जो दुआ करा दिया ना मैंने आपके लिए। हाँ सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहबिसु सुलसा मतरिहा, 1/3 बारिश अल्लाह आसमान से रोक लेगा और 1/3 गल्ला जमीन से, यानी 2/3 बारिश होगी पहले साल,
اور 2.5 غلہ ہوگا. یہی دلیل ہے اللہ کی. ایک دم قحط ڈال دیں گے تو لوگ مر جائیں گے. تو پہلے سال 1/3 اللہ بارش روک لے گا اور 1/3 زمین کے غلے رکیں گے. اچھا بابا. ثم یأمر السماء فی الثانیۃ فتحبس ثلثی مطرها. اب دوسرے سال اللہ تعالیٰ 2/3 بارش کو روک لیں گے اور زمین کو حکم دیں گے تو 2/3 غلہ روک لے گی زمین. تو 1% صرف بارش ہوگی اور 1% غلہ ہوگا. ثم یأمر اللہ السماء فی السنۃ الثالثہ. تیسرے سال فتحبس مطرها کلہ. پورے سال میں ایک بند بارش نہیں ہوگی. بارش نہیں ہوئی. اس کے بعد فلا تقطر قطرۃ. ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ. اور زمین تمام کے تمام اپنے غلے کو بند کر دے گا. زمین روک لے گی. فَلَا تُنبِتُ خَضْرًا. ایک بھی کوئی ہری چیز زمین سے نہیں اگے گی. حتیٰ کہ گھاس بھی زمین سے کتنا کیمیکل یوز کر لو, کیمیکل سب ختم ہو جائے گا. نیچرل لائف آئے گی. فلا تبقى ذات ظلف الا حلقت الا ما شاء اللہ. کوئی بھی ناخن والا کھڑ والا جانور زمین میں نہیں بچے گا جو ہلاک و برباد نہ ہو جائے. کیوں؟ ہریالی زمین سے اگے گی نہیں تو کھائیں گے کیا؟ اب آپ سوال کر دیجیے گا پھر مولانا میں کیا کھاؤں گا. اب سنیے اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل اس حدیث پر بہت زور دیتے ہیں. سنیے کیا قیلا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نہیں ہوگی زمین سے کوئی چیز اگے گی نہیں. فما یعیش الناس فی ذلک الزمان. تو اس وقت لوگوں کا گزر کیسے ہوگا؟ لوگ کھائیں گے کیا؟ گزارا کیسے ہوگا؟ قال التحلیل. کہیے لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا جب بھوک لگے گی تو ایمان والا کہے گا لا الہ الا اللہ. کیا کہے گا؟ والتکبیر. کہیے اللہ اکبر. جہاں احساس ہوا کہ جسم میں نقاہت ہے, کمزوری ہے, غذا کی طلب ہے, کہے گا اللہ اکبر. والتسبیح. پیاس لگے گی, کمزوری ہوگی تو کہے گا سبحان اللہ. جی کہیے کیا کہیں گے؟ والتحمید. کہے گا الحمدللہ. وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الدَّمْ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جب ایمان والا کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اس کلمات کی وجہ سے غذا سے جتنی چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ سب کی سب اس کے خون میں داخل ہو جائے گا. جی معلوم ہوا کہ اب آپ کی خوراک فرشتوں کی خوراک ہو گئی. اچھا ہے جان چھوٹ جائے گا کراچی دربار سے, ہے نا قاری صاحب. دلی دربار کی بریانی سے جان ہی چھوٹ جائے گی قاری صاحب. جتنے مہمان مسافر آئیں گے سفیر سب کو کہیں گے بھائی پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور ہر آدمی سیراب ہو جائے. دوستو آج بھی یہ کلمات اللہ والوں کو باطنی تقویت پہنچاتے ہیں. اصل میں ہمارا یقین کٹ گیا, ہمارا یقین نہیں رہا. بھوکے حالت میں ہم ہوٹل کی طرف تو بڑھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے. شدید بھوک کے عالم میں اگر انہی کلمات کو پڑھا جائے تو آج بھی سیرابی. جی جی آج بھی. ارے بابا اقبال کا شعر پڑھو نا, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں.
اسباب و وسائل پر انسان جب اعتماد کرتا ہے، بھوک کے عالم میں آپ گھر کی طرف جاتے ہیں کہ گھر کھانا تیار ہے، یہ اسباب ہے۔ بھوک کے عالم میں بیچلر ہوٹل کی طرف جاتا ہے۔ اگر بھوک کے عالم میں ہم نہ گھر جائیں نہ ہوٹل جائیں، اور اس حدیث کو یقین کر لیں کہ اللہ نے قیامت سے پہلے ہم سے جو ضعیف ایمان والے ہوں گے ان کو بھی ان سے غذا پہنچائے گا، تو ہم کو یقیناً پہنچا سکتا ہے۔ تو تشفی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ وہی ہے یا بدلیں گے؟ بھائی وہی اللہ جو آج ہے وہ اس وقت بھی ہوں گے، یہ کلمات بھی وہی ہوں گے جو آج ہے یہ اس روز ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ قرآن وہی ہے جو آج ہے اس دن بھی ہوگا، یہ آسمان وہی ہے جو آج ہے جو اس دن ہوگا، وہ زمین وہی ہوگی جو آج ہے جو اس دن ہوگی، وہ رسول وہی ہے جو آج ہے جو اس دن ہوں گے، وہ ایمان وہی ہے جو آج ہے جو اس دن ہوگا، صرف یقین کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ 3 سال مسلسل جب قحط ہوگا تو اسباب کے درجے میں ہر شخص کی نگاہ اسباب سے کٹ کر کے رب الاسباب پہ ہو جائے گی۔ اسباب سے کٹ کر کے کس پہ ہو جائے گی نگاہ؟ رب الاسباب پہ ہو جائے گی۔ جب رب الاسباب پہ اللہ کی طرف نگاہ ہو جائے گی تو اللہ کے یہی کلمات کیا کریں گے؟ انسان کو کیا کریں گے؟ ہاں، حضور فرماتے یجرا ذالک علیہ مجرا الطعام، کھانے کا ذائقہ آئے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا انہی کلمات سے، سیرابی بھی ہوگی اور جسم میں طاقت و توانائی بھی ہوگی۔ اب جتنے ائمہ مساجد ہیں ذرا ان الفاظ کو حدیث کے سنیے۔ قال ابو عبداللہ ای امام ابن ماجہ سمعت ابا الحسن التنافسی یقول سمعت عبد الرحمن المحاربی یقول ینبغی، جتنے امام ہیں مولانا ہیں سب سنیے، یہ آپ کو ہے خطاب، ینبغی ان یدفع ھذا الحدیث، ہر امام کو، استاد کو، معلم کو، چاہے وہ ٹیوشن ہی کیوں نہ پڑھاتے ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ حدیث حتی یعلمہ الصبیان فی الکتاب، بچوں کو بھی پڑھا دیا کریں تاکہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو یہ سب علامتیں معلوم ہو جائے اور پتہ ہو اس کا۔ کتنا وقت ہو گیا چاچا جی؟ 15 منٹ باقی ہے، چلیے۔ قیامت سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 10 بڑی علامتیں ہوں گی۔ حدیث مکمل کرنا ہے، اگلے ہفتے شروع کریں گے تو یہ حدیث ذرا مکمل کر لیجیے۔ عن حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح طلوع ہو گئے ہمارے درمیان، تشریف لائے۔ ونحن نتذاکر، ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ قال ما تذاکرون، حضور نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا تو حضور نے فرمایا ذرا سنیے جلدی جلدی، قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 بڑی علامتیں تم لوگ نہ دیکھ لو، یعنی 10 بڑی علامت کا ظہور نہ ہو جائے۔ فذکر الدخان، آپ نے قیامت کی علامتوں میں پہلی علامت دخان بتائی۔ دخان کا ترجمہ دھواں، تفصیل آج نہیں بتانی مجھے اس کی۔ ایک دوسری علامت کیا بتائی؟ ارے بابا قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا جو ایمان والوں کو لگے گا تو نزلہ ہو جائے گا، اور وَيَدْخُلُ فِي مَسَامِعِ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ حَتَّى يَكُونُ كَالرَّعْصِ الْحَنِيذِ، اور کافر کو جب وہ دھواں لگے گا تو ایک دم اس کے دماغ میں چکر آ جائے گا۔ ایمان والا کیا ہوگا؟ کہایت الزکام، وہ دھواں جب آئے گا تو ایمان والوں کو نزلہ ہو جائے گا اور کافروں کا دماغ کھول تک پکنے لگے گا، حنیذ بن جائے گا، جل جائے گا۔ والدجال، اور دجال گنتے رہیے، 2 ہو گئے، دجال کی تفصیل آ گئی آپ کے سامنے۔ والدابہ، تیسری علامت یہ ہوگی کہ ایک چوپایا نکلے گا، قرآن میں بھی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، ایک چوپایا نکلے گا، وہ چوپایا زمین سے آئے گا، ظاہر ہوگا۔ یہ 3 علامت ہوئی،
10 बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। अच्छा बाबा, चौथी अलामत क्या होगी? वतुलूअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा। आज सूरज शुरू होता है मशरिक से, इसीलिए इसको मशरिक बोलते हैं, और गुरूब होता है मगरिब में। क़यामत से पहले सूरज कहां से तुलू होगा? मगरिब से, और गुरूब हो जाएगा। बाबा इसी को तो कुरान ने कहा है रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल, कुरान भी समझते चले जाइए कि अल्लाह 2 मशरिक का रब है और 2 मगरिब का रब है। आज इधर से मशरिक और इधर मगरिब, क़यामत से पहले ये मशरिक ये मगरिब, समझ गए? इन्नल्लाह अला कुल्ली, बगैर किसी तफसील में जाते हुए, इन्नल्लाह अला कुल्ली कितनी हो गई? गिनते रहो सब। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जमीन में आएंगे, उसकी भी तफसील हो गई। व याजूज व माजूज, ये कितनी हो गई? याजूज और माजूज। याजूज माजूज का तस्करा सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला ने किया है, जिसको सिकंदर ज़ुल्करनैन ने जी बंद कर दिया है। रशिया के किसी इलाके में मौजूद है वो, अल्लाह ने हमारी निगाहों से उनको छुपाया हुआ है। वो वहां से निकलेंगे, हदीस के अंदर है जब वो निकलेंगे तो समंदर का भी पानी सब पी जाएंगे। पानी तो छोड़ो, एक जमात पानी पी के चली जाएगी, दूसरे याजूज माजूज की जो गिरोह आएगी वो कीचड़ खा जाएगी, तीसरे लोग आएंगे तो कहेंगे ओ किसी जमाने में यहां पानी था जी। ये होगी याजूज माजूज। व सलासत खुसूफिन, और जमीन में 3 दफा धसाया जाएगा लोगों, खसफुन, 3 दफा धसेगी जमीन लोगों को लेके। अल्लाह न करे हमको धसाए बाबा, हाँ अल्लाह हमको न धसाए ना मेरी औलाद को धसाए। 3 दफा होगा, तो ये कितनी होगा? 6, और ये 3 9 हो जाएगा। नहीं बाबा ये 3 अलग मुस्तकिल कलामतें हैं, तो 6 3 9 हो जाएगा। ये सुनिए, खसफिन बिल मशरिक, एक दफा जमीन लोगों को लेकर के मशरिक में लोगों को लेकर धस जाएगी। बाद रिवायतों में उसकी तफसील आई। रात में लोग जाएंगे पिकनिक करने, तिरमिज़ी में रिवायत है। क्या करने जाएंगे? पिकनिक करने जाएंगे। वहां पर पिएंगे, पिलाएंगे, रक्स होगा, गाने होंगे, ड्रामे होंगे, क्या क्या होंगे। अल्लाह ताला कुछ लोगों को धसा देगा, कुछ लोगों पर आसमान से पत्थर की बारिश हो जाएगी, और कुछ लोगों को बंदर और सूअर बना दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। वो लोग वापस आएंगे नहीं पिकनिक से। पिकनिक वालों जरा कान खोल के सुनो, नमाज छोड़ के पिकनिक ना करो, और ऐसी पिकनिक जिसमें ये खुराफात हो, वहां शिरकत से बचो। क्या पता कभी धंसा दिए जाओ जी। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई, सदियों में सजा पाई। खैर, खसफिन बिल मशरिक व खसफिन बिल मगरिब, और एक धसाना कहां होगा? मगरिब में। व खसफिन बि जज़ीरतिल अरब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया, और एक धसाना अरब की सरजमीन पे होगा। कहां होगा? अल्लाह को मालूम। जहां जुल्म, फसाद, फहाशी, उरियानी, बेहयाई जिस सरजमीन पे ज्यादा होगी वहां होगा ये, वहां होगा ये। वह आखिर ज़ालिम, ये 9 हो गए, और आखिरी अलामत 10 में से ये होगी कि आखिर ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, एक आग निकलेगी। कहां से? यमन से। यमन का कौन इलाका? नहीं, यमन का जो सलाला से मिलता हुआ इलाका है उसको बोलते हैं, या अल-हबरूत वगैरह से मिला हुआ है, क़ारे अजन बोलते हैं उसको, क़ारे अजन। यहां से एक आग निकलेगी, और ये आग ततरुदुन नास इला महशरिहिम, ये सब लोगों को, जिस तरह के बकरी का चरवाहा डंडे लेकर के बकरियों को शाम को समेटता हुआ अपने जी अपने ठिकाने पे पहुंचाता है,
یہ آگ پورے دنیا کو ہکا کر کے شام کی سرزمین پہ جمع کر دے. حدیث کے اندر ہے لوگ اگر تھک جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ آگ بھی کھڑی ہو جائے گی. لوگ جب بھاگنے لگیں گے تو پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے, یہاں تک کہ سارے لوگوں کو جمع کہاں کر دے گی؟ شام, سیریا کی سرزمین پہ جہاں محشر واقع ہوگا. کہاں محشر ہوگا؟ آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ مولانا پوری دنیا کے لوگ سامنے کہاں جمع ہوں گے؟ حدیث کے اندر ہے زمین کو اللہ تعالیٰ مدل ادیم چمڑے کی طرف پھیلا دے گا. نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ ماں کا لوٹرس کتنا ہوتا ہے؟ رحم 50 گرام. اب بچہ پیدا ہوتا ہے 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ. ابھی دنیا کے عجائبات میں ایک عورت نے 11 پاؤنڈ کا بچہ پیدا کیا جی. تو جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے رحم بھی پھیلتا ہے. جیسے جیسے اللہ کی مخلوق شام کی سرزمین پر آتی جائے گی, شام کی سرزمین, ارے بابا ابھی جا کے پیمائش کرو, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مینا کو اور عرفات کو. اس کے لیے بھی حضور نے حدیث میں یہی فرمایا کہ پوری دنیا کے انسان بھی اگر عرفات میں جمع ہو جائیں عرفہ کے دن تو بھی ان کو جگہ مل جائے گی. کیوں؟ وہ پھیلتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پھیلتی ہے, اپنے اندر سمو لیتی ہے. جیسے کہ ماں اپنے پیٹ میں 2-2 3-3 4-4 بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل دنیا میں, اپنے رحم کے اندر سمیٹ لیتی ہے. اور اسی بچے کو دوبارہ پھر داخل کرنے کی کوشش کیجئے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر ماں کے رحم میں نہیں داخل کر سکتا. تو یہ آخری علامت کیا ہوگی؟ نار نکلے گی قار عدن سے, جو لوگوں کو ہکاتے ہوئے کہاں پہنچا دے گی؟ محشر کی طرف پہنچا دے گی. اللہ پاک ہمارے اور آپ سب کے ساتھ محشر کے دن خیر کا معاملہ فرما دے. اخرجہ مسلم و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. بس بابا بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونذل الشهداء وعيس السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیٹا اس کو تھوڑا دور رکھا کہ بہت تیز ہے. نہیں لیکن اس کو ایسی جگہ رکھو کہ لوگوں کو آواز اس طرف رکھ دیں گے تو کسی طرف رکھ دیں گے تو پورے آواز چلے جائیں گے. سوئچ بند کر
چلو نمبر